نہیں سمجھے؟ یہ نہیں سمجھے تو قاضی صاحب کو کیسے سمجھو گے؟ اور مقتدی ہونا، پیچھے کھڑا ہونا، ماتات ہونا، یہ بھی پستی کا نشان ہے۔ ارے امام ہونا یہ بلندی کی علامت ہے، اور لہذا امام قرات کرے، مقتدی قرات سنیں، کیونکہ یہ پستی کے مقام پہ کھڑا ہے، یہ بلندی کے مقام پہ کھڑا ہے۔ میرے دوست قرآن سے جڑو گے، قرآن اعلیٰ اور بالا کرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، انہوں نے شانیں پائی، مقام پایا، مرتبہ پایا۔ میرے دوستو یہ مرتبہ قرآن کریم نے عطا کیا، اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا آئے تو ابو بکر تھے، گئے تو صدیق بن گئے، آئے تو عمر تھے، گئے تو فاروق بن گئے، آئے تو عثمان تھے اور گئے تو قرآن پڑھا ذی النورین بن گئے، آئے تو علی المرتضیٰ تھے اور قرآن پڑھا تو حیدر کرار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا، کون؟ علی المرتضیٰ۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک یہودی آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے علی، لوگ کہتے ہیں کہ تو نبی علم کا شہر ہے، تو نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور تو نے چٹائی پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے۔ میں تجھ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، میتھ کا سوال ہے، حساب کا سوال ہے، اور ریاضی کا سوال ہے۔ اگر حل کر دے گا میں بھی کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ بتا دوں آپ کو سوال؟ بولو، بتا دوں؟ توجہ میری طرف۔ حضرت علی نے فرمایا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا ایسا عدد بتاؤ کہ 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کرے اور پورا پورا تقسیم ہو، اصل نہ بچے، کسر نہ آئے۔ اصل نہ بچے، کسر نہ آئے، ارے پورا پورا تقسیم ہو۔ حضرت علی نے مہلت نہیں مانگی کہ میں کل بتاؤں گا، تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، علی تیرے مقام اور مرتبے پہ قربان جاؤں۔ قرآن پڑھا تھا، محمد مصطفیٰ سے پڑھا تھا، علم لیا تھا۔ میرے دوستو حضرت علی نے فرمایا اور میں تیرا سوال حل کر دیتا ہوں، پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ پوچھا یہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے دیہڑے ہونے ہیں ہفتے میں؟ جی 7 دن ہوتے ہیں۔ ہفت کہتے ہی 7 کو ہے فارسی میں۔ مہینے میں کتنے ہوتے ہیں؟ اونچی آواز سے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ نکال کے بولیں سبحان اللہ، اچھل کے بولیں سبحان اللہ۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دل میں بھی کہہ دیں پھر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے اگر دل میں بھی کہہ دیں تو ثواب۔ علماء بیٹھے ہیں تشریف فرمائے، میں کوئی غلط گل تو نہیں کی تھی؟ اے جنو پچھو کسے مولوی تراب کے بڑی گردن پکڑی دی ہوئے۔ توجہ میری طرف۔ میرے دوست حضرت علی نے فرمایا یہ بتا مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30 ہوتے ہیں۔ ہفتے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں۔ ارے 7 اور 30 کو آپس میں ضرب دے۔ کون کہتا ہے؟ کس سے کہتے ہیں؟ اور یہودی سے کہتے ہیں۔ کس سے کہتے ہیں؟ اور یہودی سے کہتے ہیں۔ یہودی نے ضرب دی، حساب جانتا تھا، حساب پہ اس کو بڑا ناز تھا، اس کو حساب پہ ناز تھا۔ محمد مصطفیٰ کے غلام حضرت علی کو قرآن پہ ناز تھا۔ اللہ اکبر۔ ضرب دی، کہنے لگا 210 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ آپ ہی دیجئے، آپ کے پاس ہے کیلکولیٹر؟ ہاں 210 بنتے ہیں۔ پوچھا یہ بتا، ارے مہینے، سال میں مہینے کتنے ہوتے؟ بولو
کہ پتہ ہے عمران خان سن 14 کر کے دے جی آج کل یہ بھی چلا ہوئے دے آختے مڑی زنجیر کھل گئی ہے زنجیرہ نال کی شے بدی دی ہوندی ہے بولو ہوئے کہ بدے تو ہوندے تو آختے کھل گئی ہے میں نہ آختا تسی جانو تو اس تا کم جانا ہے آتے زنجیر کھل گئی ہے مڑی اپنی جان بچائیو اللہ اکبر واہ واہ سبحان اللہ گرب میرو سگ وزیرو موش دربانی شود گرب میرو سگ وزیرو گرب میرو سگ وزیرو اور موش دربانی شود ای چنی ارکان و دولت ملک ویرانی شود وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کس بات پہ تبصرہ کیا جائے تو کہا سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں ابھی وقت نہیں میں دوسرے ڈگر پہ نکل جاؤں گا علماء تشریف فرمائیں کتنے ہوتے ہیں حضرت علی نے فرمایا 210 اور 12 کو آپس میں ضرب دو کیا جواب آتا ہے اور میں نہ دستا تو سا دینے جی 25 ماشاءاللہ کس نے بتایا ہے ماشاءاللہ اگر کوئی اور بتاتا تو میں کہہ دیتا ذرا دعا قنوت بھی سناؤ نا جی آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے پاس حضرت وہاں الیکشن کا دور ہے ایک جگہ ہم گئے الیکشن میں ہم نے کہا جی ووٹ دو کتاب کو ہمارے ہاں وہاں سلسلہ چل رہا ہے تو ایک آدمی نے کہا جی بالکل اسی تسا نانا ہستے ان کو بول دیں نا تو کیا ہے سی تسا دے نالا تو میں جی بالکل ٹھیک ہے نا جی ٹھہرو ذرا کلمہ پڑھ کے آپ سن کیا کر سا کلمہ پڑھ سا کلمہ پڑھیا جی تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ میں کہا جی تیسرا کی پڑھ دو جی پہلے دو اور نال پڑھے نہ پہلے 2 کلمے پڑھ رہے ہیں اور تسی تری دی باری آئے ہو ایسی کلمے دی بیماریاں رکھی نہیں لگے پیچھے توجہ میری طرف 2520 حضرت علی نے فرمایا یہ عدد ہے اسے لکھ لے اور پھر تقسیم کر 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کر اگر اصل بچے کسر آئے علی کا گریبان پکڑ لینا اس نے کہا اور میں تیرا گریبان کیا پکڑوں گا میں تو تیرے پاؤں پکڑتا ہوں مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دے میرے دوستوں انہوں نے قرآن پڑھا تھا چٹائی پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے ایک دفعہ نماز کے لیے جا رہے ہیں نا حضرت علی آستینے چڑھائے ہوئے جا رہے ہیں راستے میں یہودی کھڑے ہیں یہ یہودی بڑے دشمن ہیں حضرت علی کے سارے اسلام دے دشمن لیکن حضرت علی کے زیادہ دشمن ہیں میں نے ہری پور میں ایک جملہ کہہ دیا تھا لیکن اب نہیں کہتا لوگوں نے مجھے کہا جی یہ بعض ہمارے سجیدہ بھی ہوتے ہیں نا تو پھر یہی پھر راجستھان کو خراب کر دیتا ہے دماغ خراب ہوتا ہے میں نہیں کہتا ہوں تو میں نے وہاں جو جملہ کہہ دیا تھا تو یہ حضرت علی کے تو خاص طور پہ دشمن ہے کیونکہ فاتح خیبر کون ہے اور خیبر کے قلعے کے اندر کون تھا ہندوؤں سے عیسائیہ سے کون سے اور یہودیہ سے تو یہودیاں تو کون لگے ہوتے پھر حضرت علی بڑے دشمن تو کھڑے تھے کہنے لگے آپس میں میٹنگ کی فوراً چالاک بھی بڑے ہوتے ہیں ہائے ہائے آج ایسی بھی یہودیاں دے ایجنٹا کے چڑھ گئے اللہ اکبر فاتح خیبر جا رہے ہیں کہنے لگے آج علی کو ایسے سوال میں الجھاؤ اگر سوال کا جواب دینے لگے تو عصر کی نماز چلی جائے اگر نماز کے لیے جائے تو سوال چلا جائے تو جواب نہ دے سکے تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہمیں حضرت علی جا رہے ہیں
کہنے لگے تعال یا علی، علی ادھر آؤ. کہا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے جانے دو. یار علی نمازی تھا، بولو اونچی آواز سے بولو. آج تو کس منہ سے علی کا نام لیتا ہے؟ خدا کے بندے، علی کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. نمازی ہم ہیں، علی قاری تھا، قاری ہم ہیں. علی حاجی تھا، حاجی ہم ہیں. علی تہجد گزار تھا، تہجد گزار ہمارے اندر ہے. تیرا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رگڑی تے پیتی نیتی نہ قضا کیتی. تیرا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگے علی پھر ایک سوال کرنا ہے تجھ سے. حضرت علی نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے اب ان کو والے ہوتے تو میں بڑے مزے کی بات کرتا، لیکن چلو اردو میں ہی کرتا ہوں. چلو ہوگا ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تسا ان کو دی کدے کرنی ہوا نا وہاں منصر آ جائے کرے نا یار، تسی ایتھے کار ٹاک کے بڑے گلو چسکے نہ کہنو نا. اب تو اسلام آباد والوں نے بلایا بھائی، توجہ میری طرف. کہنے لگے علی ہمارے سوال کا جواب دو. کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہنے لگے ایسے جانور بتاؤ جو انڈے دیتے ہیں، اور وہ جانور بتاؤ جو بچے دیتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. ارے تم لسٹ بناؤ ان جانوروں کی، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اور منہ لمک کے سارے جی، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. جی ہاں، فبہت الذی کفر، لعنت پئی دی. میرے دوستو یہ مقام کس نے دیا؟ بولو قرآن نے عطا کیا. یہ قرآن کے طالب علم تھے جنہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کر اور محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا تھا. یار میرا شرح صدر ہو رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے ایک بات اور سنا دو علماء سے معذرت کے ساتھ. اللہ اکبر. 3 آدمی آئے نا حضرت علی کے پاس اور حضور نے دعا فرمائی تھی فَأَقْضَاهُمْ علی، اللہ میرے علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما. حضور دعائیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں. اللہ اکبر. جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ کی عمر 13 سال ہے. اللہ اکبر. حضور تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے، پانی کوزے میں بھر کے رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا عبداللہ نے رکھا ہے. حضور کے ہاتھ بلند ہو گئے، فرمایا میرے پروردگار عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا کر. اللہ سن اے جی سمجھ دیتی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی جدوں کسی آیت پہ پھنس گئے ایسے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ٹوٹ دے ہوندے ایسے. اے اللہ یار عجیب بات ہے. اللہ کہتے تھے عبداللہ ابن عباس سے جا کر اس کا مطلب پوچھ کے آؤ. اللہ اکبر. ایسی سمجھ عطا کی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو میں اس کا حل قرآن سے تلاش کرتا تھا.